السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الفضل البيع، رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے پانی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر امت کو یہ پیغام دیا کہ جو پانی بچا ہوا ہے اسے نہیں بیچ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ کسی مقام پہ، جنگلوں کے اندر، کسی کھیت کے اندر یا کسی ندی نالے میں پانی وغیرہ جمع ہے اور کوئی بندہ اس مقام پہ، اس میڑ پہ پہلے پہنچ گیا اور اپنے جانور وغیرہ کو پانی پلایا، اور جو کوئی دوسرا بندہ وہاں پانی پلانے کے لیے آتا ہے تو اسے روکتا ہے، اسے منع کرتا ہے اور اس پانی کی وہ قیمت وصول کرتا ہے، اس پانی کو بیچتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ اس پانی کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جو آدمی پہلے پہنچا وہ اپنے جانوروں کو سیراب کرے گا، اپنی اونٹنی، گائے وغیرہ کو پانی پلا لے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ ہٹ جائے گا، پھر دوسرا جائے گا، اس کو اختیار ہے اس کو پانی پلائے، پھر ہٹ جائے۔ اب جو پہلے پہنچا اس کے اوپر اگر وہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قبضہ کر کے اس پانی کو بیچتا ہے تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر پانی بیچنا یہ کہ بہت اچھا کام نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جسے اس کو پیشہ بنا لیا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ایسا کھیت، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں وہ پانی کو جمع کرتا ہے، پانی کو اکٹھا کرتا ہے، وہ اس پانی کے اوپر اس کی ملکیت ہے، تو وہ اس کو اختیار ہے کہ آپ کے جانور اگر وہاں پانی پینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے رحم و کرم کے اوپر وہ چاہے تو آپ کو یوں ہی پانی پلائے جانوروں کو، اور چاہے تو کچھ معاوضہ لے کے پلائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ مطلق پانی کا حکم ہے، جس کے اوپر کسی کا کوئی قبضہ نہیں۔ اگر اس پانی کو لوگ بیچتا ہے تو غلط کام کرتا ہے۔ اس پانی کو بیچنا جائز نہیں۔ ہاں، جس پانی پہ آپ کو پونجی لگتی ہے، پیسہ لگتا ہے، تو آپ پیسے کی حد تک اسے وصول سکتے ہیں، اس کا بزنس بنا لینا، اس کا کاروبار کر لینا، اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، جس کے اوپر کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔